جی میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن۔ قرآن ایسا لفظ جو کانوں میں ایک چاشنی گھول دیتا ہے، دل میں ایک ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے اور روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ یہ لکھتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ اصلاً وہی ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں اتاری گئی تھی، مگر پچھلی آسمانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں۔ بعد کی تبدیلیوں نے ان کو غیر معتبر بنا دیا۔ غیر معتبر کا مطلب ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں رہی، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے، یعنی جیسے اتارا گیا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے، یعنی آپ اس پر 100% یقین کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، 100% اس کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اپنے آغاز میں ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مؤلف، کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی تھنکر یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کہا، جو میں نے سوچا وہی حتمی ہے اور ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ اتنے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ صرف قرآن ہی بولتا ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 114 ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو مانے، یعنی تمام کتابوں کی جو تھیم ہے یا جو ان کا مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو رسولوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کے ذریعے بندوں کو اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ وہ کون ہے۔ تو ان سب کتابوں میں بھی جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو مانے، وہ اسی کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، یعنی اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور واپسی بھی ہماری اسی کی طرف ہے، اور جب ہم واپس جائیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا جواب اور حساب دینا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، اس دنیا میں بھیجا۔ وہ یقین کریں کہ پیغمبر آخر الزمان، آخر الزمان آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ آخری زمانے میں آئے ہیں، یعنی فائنل میسنجر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں خدا نے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور ان کو ماننے ہی پر انسان کی ابدی نجات کا دار و مدار ہے، یعنی انسان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اس آخری پیغمبر کے ذریعے جو باتیں اللہ نے ہم تک پہنچائی ہیں ان سب کو صحیح مانے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ قرآن کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ اور بھی کتابیں آئی تھیں اور یہ کتاب بھی ہے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں کے درمیان واحد قابل اعتبار کتاب ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟
کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں کے درمیان واحد قابل اعتبار کتاب ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کے اتارنے والے، کیونکہ قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے، اس ذکر کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیونکہ دوسری تمام کتابیں تبدیلیوں کے نتیجے میں تاریخی طور پر غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں، اور یہ بات جانی پہچانی ہے کہ پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یحرفون، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، یعنی گویا انہوں نے اللہ کی کتاب میں ہیر پھیر کیا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا، یسمعون کلام اللہ، اور سننے کے بعد کیا کرتا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اس میں ہیر پھیر کر دیتا، تحریف کر دیتا اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتا۔ یعنی گویا قرآن کو یا اپنی کتاب کو، اس وقت کی کتاب کو، قرآن نہیں کہنا چاہیے، اس وقت کی کتاب کو جو ان کی طرف پیغمبر کے ذریعے اتاری گئی اور پیغمبر نے آگے پہنچائی، وہ اس کو سنتے اور پھر سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے، اور نہ صرف یہ کہ سننے کے بعد بلکہ سمجھنے کے بعد، یعنی جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے۔ لہٰذا پچھلی کتابیں تبدیلی کا شکار ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اس میں 1400 سال سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید خود بھی چیلنج کرتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ تو گویا یہ اللہ نے کتاب اتاری اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت بھی کی، اور آج تک ویسی ہی یہ موجود بھی ہے، اور کوئی اس کے مقابل کچھ لا بھی نہیں سکا اور نہ لا سکے گا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا، یعنی اس سے اس کو یہ نقصان نہیں ہوتا کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے، بلکہ خود اپنے عقیدے کو زیادہ مستند صورت میں اثر نو پا لیتا ہے۔ یعنی جو لوگ پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، انہیں اگر واقعی ہدایت سے دلچسپی ہو تو یہ کتاب انہیں ان کی کتابوں کا ایک مستند یعنی اوتھینٹک ورژن دیتی ہے، اور جس سے ان کی کتابوں میں جو تبدیلی ہو چکی وہ بھی معلوم ہو جاتی، اور شک و شبہ کی ساری باتیں دور ہو جاتی، اور ایک یقینی چیز ان کے ہاتھ آتی۔ قرآن سب کے خدا کی طرف سے، سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ سب کے خدا کی طرف سے، یعنی تمام انسانوں کے رب کی طرف سے، سب کی طرف، تمام انسانوں کی طرف بھیجی ہوئی مقدس یعنی پاکیزہ کتاب ہے۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، کیونکہ رب نے اسے اس کتاب کے ذریعے پکارا ہے۔ پچھلی کتابیں اپنے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے تھی، جبکہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، اور وہ سب کو پکارتا ہے۔ وہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، کیونکہ اس کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر انسان کا اپنا خدا ہے، نہ کہ کسی غیر کا خدا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے،
جیسا کہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، صرف ہمارا رب نہیں، صرف میرا رب نہیں، صرف آپ کا رب نہیں، وہ سب کا رب ہے. وہ آج کے لوگوں کا رب بھی ہے، وہ کل آنے والوں کا رب بھی ہے، اور جو لوگ گزر چکے ان کا رب بھی ہے. وہ رب العالمین ہے. وہ صرف انسانوں کا ہی نہیں، تمام مخلوقات کا رب ہے. تو اس لیے قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کتاب سب کے لیے ہے. اس لیے نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی کو قرآن مجید کا کوئی تحفہ دیں کسی نان مسلم کو، تو ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. نہیں، انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ آپ کی کتاب بھی ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھی مخاطب کر رہی ہے. تو بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ 21 ہے آیت نمبر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہم سب کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے جن تک ابھی ہم نے پہنچائی نہیں. تو رب سب کا ہے، سب کو رب نے پیدا کیا ہے، اور رب کی ذمہ داری ہے کہ سب تک ہدایت کا پیغام پہنچائے. اور رب نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی، اس کلام کو محفوظ رکھا، پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دن رات اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا اور اپنا فریضہ مکمل کیا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس پیغام کو دیگر انسانوں تک پہنچائیں. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اپنے اس فریضے سے بالکل غافل ہیں. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور جب ان تک پہنچائیں تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ ان کی اپنی چیز ہے، تاکہ وہ اس سے مانوس ہوں، اس پر اعتماد کریں اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں، قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا اگلا مستند ایڈیشن ہے. سورۃ النساء 48 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی ہے کتاب میں سے، اور اس پر نگران بھی ہے. تو گویا یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کی نگرانی بھی کرتی ہے کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو تبدیل کر دی گئی. قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا اگلا مستند ایڈیشن ہے. اس اعتبار سے قرآن تمام انسانوں اور تمام قوموں کی کتاب ہے. وہ ہر ایک کے لیے خدا کی رحمت کا ظہور ہے، وہ ہر ایک کی طرف بھیجا ہوا خدا کا کامل پیغام ہے. قرآن اسی طرح تمام دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے، جس طرح سورج تمام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ بالکل نیا لگا ہوگا اور آپ قرآن کو ایک بالکل نئے اینگل سے دیکھیں گے، نئے انداز سے دیکھیں گے، کیونکہ عموماً ہم اس معاملے میں اتنے پوزیسو ہیں کہ بعض اوقات کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے اور صرف اس ڈر میں مبتلا رہتے ہیں کہ عربی کا قرآن کسی نان مسلم کو دیں یا نہ دیں، اور کیا ان کو وہ ناپاک تو نہیں، کہیں اس سے یہ قرآن مجید کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی، اور اس قسم کے شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میسج آگے جا ہی نہیں پاتا. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس کلاس کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن دور ہوئی ہوگی اور آپ اس کتاب کو اب صرف اپنے تک نہیں رکھیں گے بلکہ ان لوگوں تک بھی لے جائیں گے جو انتظار میں ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ اس کتاب کو جانیں اور
قرآن جو انتہائی معزز کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صرف قرآن ہی نہیں کچھ اور نام بھی رکھے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے کئی نام رکھے جاتے ہیں. مثلا آپ کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. تو ہمیں اگر قرآن سے محبت ہے تو اس کے کئی ایک نام پتہ ہونے چاہیے. قرآن کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی، الہدا بھی، الشفا بھی، الذکر بھی، النور بھی، البیان، الحیات، الروح، الرحمہ. تو گویا قرآن ہماری حیات یعنی لائف، ہماری روح یعنی سول، رحمت، مرسی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ ہم خود فائدہ اٹھائیں بلکہ تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اور اس موقع پر میں الہدا کا جو ویژن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، قرآن فار آل، کہ قرآن سب کے لیے ہے. اور ہمارا پروگرام اور مشن کیا ہے کہ قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل تک پہنچے، اور اللہ کا کوئی بندہ اس کی خیر سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ اس زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اور ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے استاذہ پوچھا ہے کہ should we start giving English Quran to our neighbors؟ بالکل دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ قرآن پاک کا جو سب سے اچھا ٹرانسلیشن ہے وہ صحیح انٹرنیشنل کا ہے. اگر انگریزی میں دینا چاہیں آڈیو فارم میں بھی دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ بیٹھ کے ریڈنگ نہیں کر پاتے. آپ کو پتہ ہے کہ آفیسز میں جانے اور آنے میں بہت سا ٹائم لگتا ہے، تو گاڑیوں میں سی ڈیز وغیرہ سن سکتے ہیں. تو اپنے مال کا ایک حصہ ضرور اس پر لگائیں کہ آپ قرآن مجید کے کچھ نسخے خاص طور پر اس مقصد کے لیے خرید کر رکھیں کہ جب اور جہاں موقع ہو اسے آگے پہنچائیں. اور اسی طرح آڈیو کیسٹس یا سی ڈیز کے ذریعے، یا یہ کہ انٹرنیٹ پر جو اچھے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں ان کے جو لنک ہیں وہ لوگوں کو سینڈ کر کے. سر انہوں نے بہت اچھا کمنٹ لکھا ہے کہ دس رائٹنگ ہیز بیوٹیفلی کنیکٹڈ آل ٹاپکس فرشتہ اینڈ پیغمبر. Both are messengers. Messenger Jibreel alayhi salam brought Quran to human. Messenger's prophet. Now the lesson for us is to understand this concept and forward the message and be part of this chain, inshallah. انشاءاللہ. بہت اچھا، اللہ آپ کا علم مبارک کرے. بہت اچھی سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اس سمجھ کو اللہ کرے کہ آپ دین کے لیے استعمال کریں. ایکچولی یہ سب بالکل کنیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم کو دی، اور ہمارا فرض ہے کہ اب ہم اسے اور لوگوں تک پہنچائیں. سر انہوں نے پوچھا ہے کہ مستند ایڈیشن مینس لیٹسٹ ایڈیشن ہے؟ اوتھینٹک. ہاں، مستند از اوتھینٹک. یہ انہوں نے کہا ہے کہ I gave Quran to a non-Muslim and she was holding Quran in between her thighs while she was talking. So what should I had done? اس صورت میں یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کر کے جو ہی پہلا وقفہ اس میں آئے تو آپ اسے کر کے انٹرپٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں اس کو پیار سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے. تو جتنی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ اس کو آپ بتا سکے بتا دیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے دینے کے بعد اگر کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس کا حساب اس کے ذمہ ہے، آپ کے نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ I live downstairs so whenever I'm listening to Quran I make it loud so my upstairs people who are white can listen and it can touch their heart. You told us before everyone is on fitrat, they will touch their heart. So my question is they are so nice to me, I always give them gift and they too, so I give Quran to them. What message should I say? مثلا جب ان کو گفٹ دیں کوئی تو اور ساتھ کیا قرآن کے ساتھ کوئی اور میسج بھی لکھ کے دینا چاہیے؟ قرآن ہی کا کوئی حصہ، قرآن ہی کی کسی آیت کا ٹرانسلیشن الگ سے خوبصورت انداز میں لکھ کے ساتھ دیا جا سکتا ہے جس میں کوئی اچھا موقع کی مناسبت سے پیغام ہو، کیونکہ بعض اوقات سارا پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ ان کو دیں گے تو
اس سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور مزید پھر وہ آگے پڑھنے لگیں گے. سازا انہوں نے پوچھا ہے کہ how should we best approach the non-Muslims about the Quran? When I asked them if they would like to read the Quran, they say don't impose your religion on us. تو آپ اتنا ڈائریکٹ بات نہیں نہ کریں, آپ پہلے ان کا انٹرسٹ دیکھیں, آپ پوچھیں کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں یا نہیں, آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے. اگر وہ کہیں کہ ہاں شوق ہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک بک ہے, اس کو بھی پڑھیں. استاذہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ حکمت کے ساتھ, اور میرے خیال میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ حالات اور سچویشنز کو دیکھ کر اس کے مطابق. جی ہاں بالکل. جیسے میرے گھر استاذہ ایک دفعہ اسی طرح یہ جو بکس نے ڈسٹریبیوٹ کرنے آتے, تو انہوں نے مجھے بائبل دی, تو میں نے کہا کہ آئی وڈ لائک ٹو گیو مائی ہولی بک ٹو یو آلسو. تو انہوں نے فوراً خوشی سے لے لی. تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی اگر سچویشن ہو جیسے, تو انسان اس کے مطابق اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن آئی تھنک ڈائریکٹ واقعی لوگوں کو بعض دفعہ ایڈریس کرنا ان کو فرینڈ بھی کر سکتا ہے. استاد نے پوچھا کہ غیر مسلم نے آیت الکرسی اور دعا کا کہا, ہم نے ان کو لکھ دیا تو دوسرے مسلمانوں نے آبجیکٹ کیا. اور اگنور کر دینا چاہیے, کیونکہ مسلمان بعض اوقات عقیدت اور محبت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ دوسرے تک خیر جانے میں بھی نہیں دیتے. اور اسی لیے تو کہا گیا نا کہ لا تغلوا فی دینکم, یہ غلو میں آ جاتا ہے, ایکسیڈ کر جاتی ہے یہ عقیدت اور محبت, جس کی وجہ سے خیر رک جاتی. کوشش کریں کہ قرآن مجید کو کوئی بھی نسخہ لے کے ترجمہ والا, کیونکہ ابھی آپ سب نے ٹرانسلیشن تو نہیں پڑھا, لیکن اگر کچھ لوگ پڑھ چکے ہیں تو چاہوں گے کہ جسٹ اسکم تھرو, ایسے گو تھرو کریں اور مختلف جگہوں سے کھول کھول کر قرآن مجید کو دیکھیں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں عام طور پر قرآن مجید کو پلے کر لیتی ہوں اپنے کمپیوٹر پر, اور پھر اس کو چلنے دیتی ہوں. اس کا والیوم بعض اوقات بند کر دیتی ہوں, وہ چلتا رہتا ہے. پھر بیچ میں جو ہی پہلی فرصت آتی ہے والیوم آن کر دیتی ہوں, وہ کبھی کہیں سے آیات پڑھی جاتی ہیں, پھر وہ آگے چلا جاتا ہے قاری, پھر میں کھول دیتی ہوں. تو میں اس طرح بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتی ہوں کہ قرآن کے ڈفرینٹ میسیجز کیا ہیں. قرآن کو مختلف طریقے سے پڑھا اور سنا جاتا ہے. کبھی آپ مسلسل اور ایک رفتار سے پڑھتے ہیں, کبھی بیچ بیچ میں سے دیکھتے ہیں, کبھی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ کو محبت ہے, تو مختلف انداز سے اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا شوق برقرار رہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو مختصر سے کر لیجئے, کیونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں پوچھ رہی کہ what are نظری احکام ان قرآن. نظریہ جو ہوتا ہے نا, نظریہ جس سے ہے یعنی ایبسٹریکٹ چیزیں. یہ نظریہ جو ہے نا, جیسے اصولی اوپر بات ہوئی ہے نا, اسی طرح کی, یعنی جو چیزیں ایبسٹریکٹ انداز میں بیان کی گئی ہیں, جس صرف اصول دیے گئے ہیں یا ان کے صرف کانسیپٹ دیے گئے, کانسیپچل چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, تو ان کا عملی ڈھانچہ کہ ان کانسیپٹس پر عمل کیسے کرنا. مثلا قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ, یہ ایک حکم ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے, مثلا اقیم الصلاۃ کیسے. تو یہ نظری حکم کیا ہے, نماز قائم کرو. اب نماز کو پکڑ سکتا ہے, کوئی دیکھ سکتا ہے, تو یہ ایک حکم ہے صرف, لیکن اس کا عملی ڈھانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا ہے کہ وحی کی تعریف بتا دی جائے کہ کتنی قسم کی ہوتی ہے. 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے غیر مطلوب. تو اس ڈیفینیشن کو آپ علوم الحدیث کی کتاب بھی کسی میں دیکھ سکتے ہیں. وحی مطلوب سے مطلی لکھتے ہیں نا, تو وہ یہ کے ساتھ لکھتے ہیں, تو یہ واو کے ساتھ. مطلوب کا لفظ جو ہے نا, یہ تلاوت سے ہے, وہ جس کی تلاوت کی جائے, اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے. مثلا یعنی کہ وحی مطلوب کیا ہوئی, جیسے قرآن مجید ہے, اور غیر مطلوب کیا, جیسے حدیث کے الفاظ ہیں. جی یہ پوچھ رہی کہ ہاؤ ٹو کنونس پیپل ٹو بلیو ان حدیث. سب سے پہلے تو خود آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں, اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مزید کتابیں پڑھنی چاہیے, اس کی ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ حدیث کیسے شروع ہوئی, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا چاہیے, اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کا تعلق کیسا تھا, پھر وہ کیسے سیکھتے تھے, کیسے تعلیم حاصل کرتے تھے, کیسے ان کی آبزرویشن تھی, اور پھر یہ کہ وہ باتیں کہاں لکھی جاتی تھی, پھر وہ ابتدائی دور میں کن مرحلوں سے گزرا وہ سارا علم, پھر آہستہ آہستہ کس طرح آگے نیریشنز ہوئی, ٹرانسمیشن کیسے ہوئی اس کی, کب کتابیں بنی, کتابوں کی تیاری میں کتنی محنت لگی. تو اس پر
مختلف چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر ادریس کا ایک لیکچر ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت اور حفاظت حدیث کیسے، تو اس میں آپ کو ایسے نقطے ملیں گے کہ جس سے آپ دوسروں کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ حدیث محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. کیونکہ لوگوں کا عموماً اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو محفوظ طریقے سے پہنچا تو حدیث تو لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہی لوگوں نے پہنچائی جنہوں نے قرآن پہنچایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حدیث سے بھی پوری طرح بیک گراؤنڈ معلوم ہو، ہسٹری معلوم ہو، تاکہ آپ استفادہ کر سکیں. اور سر یہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کس ایج میں حدیث پڑھانی شروع کی تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ. صحیح عمر تو یاد نہیں لگے، لیکن حدیث کی باتیں اتنی سمپل باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں بچے کو کانسیپٹ سمجھنے میں بھی مشکل نہیں ہوتی. آج کل میری اس کے ساتھ ایک کتاب چل رہی ہے ان دا پروفٹس گارڈن. یہ انگلش میں کتاب ہے، اس میں عربی اور انگلش دونوں طرح کی، اور اتنی خوبصورت کتاب ہے. A selection of احادیث فار دا ینگ. یہ ہے ینگ بچوں کے لیے. اسلامک فاؤنڈیشن کی یہ چھپی ہوئی ہے کتاب. بہرحال لیسٹر میں چھپی ہے لیکن یہاں بھی ملتی ہوگی کہیں نہ کہیں. بہت ہی اچھی کتاب ہے اور اس میں ہر چیپٹر کے ساتھ خوبصورت تصاویر بھی دی گئی ہیں اور بہت اچھے گرافکس ہیں، کاغذ وغیرہ اور رائٹنگ بھی، اور کانسیپٹ بہت اچھے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروفٹ تھے کون. ویسے ہم جتنا بھی بتاتے رہے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوئے، کیا کرتے تھے، تو وہ بات نہیں بنتی. لیکن اگر آپ ان کو مختلف زندگی کے بارے میں مختلف جو سبق دیے گئے ہیں یا جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور عظمت بھی ان کے دلوں میں بیٹھے گی کہ یہ تھے ہمارے پروفٹ جنہوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں. اور سادہ کافی سارے اسٹوڈینٹس نے یہ کمنٹ کیا ہوا کہ انہوں نے جیسے ماشاء اللہ بخاری کا کورس کیا، اچھا، اس سے ان کا ذہن بہت زیادہ کھلا حدیث کو پڑھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں مضبوط ہوئی. الحمدللہ. جب تک ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان نہیں سکتے نا. بالکل. اور یہ سادہ ایک دو لوگوں کے ملتے جلتے سوال ہیں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث کو پڑھنا کیوں ضروری ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو وہ بھی آپ نے جیسے جو ایگزامپل دی تھی نماز کی، تو آئی تھنک وہ سب سے اچھی. جی ہاں. اب دیکھیے کہ مثلاً قرآن میں نکاح کرنے کا حکم ہے کہ نکاح کرو، تو کیسے کرو؟ قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہوا، تو اسلامی نکاح کا طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو. کتنی دو، کس مال میں سے کتنی ہونی چاہیے، کب دینی چاہیے، یہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن مجید میں تو نہیں لکھی ہوئی، حدیث ہی ہمیں بتائے گی. اسی طرح حج کے بارے میں یہ حکم تو ملتا ہے کہ حج کرو، اور کچھ مختصر سا مناسک کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن تفصیل تو نہیں پتہ چلتی. وہ تو جب ہی پتہ چلے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ صرف زبانی کلامی معلم نہیں تھے کہ جو قرآن مجید پکڑا کر ہمیں واپس چلے گئے. آپ نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا اور آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو جب تک ہم صاحب کتاب کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کام کیا کیسے، تو بات نہیں بنے گی. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد دوبارہ خود بھی آپ دہرایا کریں، اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو خود کو دوبارہ سنایا کریں تاکہ آپ کو ایکسپریس کرنا آئے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.